دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیے، الم تر الی الملأ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الملأ اس قوم کے سرداروں کی طرف، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے، من بعد موسیٰ جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے بنی اسرائیل کے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے، اذ قالوا جب انہوں نے کہا تھا، لنبی اپنے وقت کے نبی سے، ابعث لنا ملکن ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیجئے، نقاتل فی سبیل اللہ ہم اس کے ساتھ مل کر اللہ کے راستے میں قتال کریں گے۔ قال هل عصیتم نبی نے فرمایا
اس بات کی کیا امید ہے ان کتب علیکم القتال کہ اگر تم پر قتال کو فرض کیا گیا اللہ تقاتلوا پھر تم قتال نہ کرو قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ تو ان لوگوں نے کہا ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ کے راستے میں قتال نہ کریں گے وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا جبکہ ہم کو ہمارے گھروں سے نکالا گیا اور ہماری اولادوں سے دور کیا گیا فلما کتب علیہم القتال پھر جب ان پر قتال فرض کیا گیا تولوا الا قلیلا منہم تو بہت سے لوگ منہ پھیر چکے سوائے کچھ لوگوں کے واللہ علیم بالظالمین اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے وقال لهم نبیہم اور ان کے نبی نے ان سے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے قالوا کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا طالوت ہم پر کیسے بادشاہ بنے گا ونحن احق بالملک منہ جبکہ بادشاہت کے حقدار اس سے زیادہ ہم ہیں ولم یؤت سعۃ من المال اور نہ طالوت کے پاس کوئی مال کی وسعت ہے قال ان اللہ اصطفاہ علیکم اور نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کو تم پر منتخب کیا ہے وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اضافہ کیا ہے علم کے اعتبار سے اور طاقت اور جسم کے اعتبار سے واللہ یؤتی ملکہ من یشاء اور اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت اور ملک جسے چاہتا ہے دیتا ہے واللہ واسع علیم اللہ تعالیٰ وسعت والے بھی ہیں جاننے والے بھی ہیں۔ گزشتہ ایک آیت آئی تھی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اس کے بعد آیا تھا واللہ یقبض ویبسط، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے تنگی ڈال لیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وسیع کر دیتا ہے۔ اسی آیت سے متعلق گویا کہ اس کی تفصیل کے طور پر یہ قصہ اللہ بیان فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا۔ یہ بہت مشہور قصہ ہے اصل میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام ان دونوں کے درمیان کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد داؤد علیہ السلام کا زمانہ، اور پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ۔ بہت سے لوگوں کو یہ سوال ستاتا ہے کہ چاروں کتابوں میں ترتیب کیا ہے، تورات، زبور، انجیل میں ترتیب کیا ہے؟ قرآن کے بارے میں تو معلوم ہی ہے کہ سب سے آخری کتاب ہے، تو اوپر کی تین کتابوں کے بارے میں تشویش رہتی ہے لوگوں کو کہ کون سی کتاب کس زمانے کی ہے، یعنی پہلے کون سے نبی تھے، پھر کون سے نبی، پھر کون سے نبی۔ تو اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام یہ سب سے پہلے نبی ہیں، تورات ان پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا، زبور ان پر نازل ہوئی، اور پھر اس کے بعد تقریباً 1100 سال بعد عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، انجیل ان پر نازل کی گئی۔ تو تورات پہلے نمبر پر ہے نازل ہونے کے اعتبار سے، زبور دوسرے نمبر پر ہے نازل ہونے کے اعتبار سے، اور انجیل تیسرے نمبر پر ہے نازل ہونے کے اعتبار سے، اور سب سے آخر میں قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ تو یہ جو واقعہ اللہ بیان فرماتے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہے، اور داؤد علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہے، بالکل بہت قریب کا زمانہ۔ اسی واقعے میں پھر حضرت داؤد کا بھی نام آئے گا۔ تو یہ واقعہ کہاں کا ہے؟ یہ علاقہ ملک شام کا ہے۔ ملک شام اس زمانے کا جو ابھی موجودہ فلسطین وغیرہ ہے، وہ سارا علاقہ ملک شام کا کہلاتا تھا۔ آج بھی ملک شام ہی ہے، وہ علاقائی اعتبار سے نام بدل گئے لیکن ہے بہرحال وہ شام کا علاقہ۔ بنی اسرائیل جو تھے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر سے نکل کر فرعون کے ظلم سے نجات پا کر وہ ملک شام آ گئے تھے،
اور آتے ہوئے راستے میں وہ سارے واقعات ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی، تورات لے کر کے آئے تو بچڑے کی پرستش ہو رہی تھی، پھر ان پر عذاب آیا، آگے بڑھے، تو اس طریقے سے حالات ان پر آتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، اور کچھ زمانے تک بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے دین پر باقی تھے۔ اس کے بعد ان کے اندر بگاڑ پیدا ہوا، تو بہت سے انبیاء اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً بھیجے۔ یہ جو نبی تھے ان کا نام تھا شموئیل علیہ السلام۔ یہ بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی عمر کافی ہو چکی تھی، اور ان کی جو اولاد تھی وہ ایسی نہیں تھی کہ ان کو بادشاہت دی جائے، اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ بنی اسرائیل کے ان علاقوں پر کافر بادشاہوں کی حکومت آنے لگی۔ بادشاہوں نے ان پر ظلم کیا، کافروں نے، اور پھر ان کو وہاں سے بھگایا گیا۔ عمالقہ ایک قوم تھی، وہ ان کو بیت المقدس اور اس کے آس پاس کے علاقوں سے بھگاتے تھے۔ 5-6 بڑی بڑی بستیاں ان لوگوں کے ہاتھ سے نکل گئی، اور ان کی اولادیں، ان کی بیٹیاں، یہ ساری ان کافر قوموں کے پاس بطور نوکر باندی کام کر رہی تھی، یعنی قید میں تھی ایک معنی میں۔ تو ظلم بڑھ گیا تھا، بے چینی بڑھ گئی تھی۔ تو بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو اس زمانے میں تھے اپنے نبی حضرت شموئیل کے پاس آئے اور آ کر کے یہ درخواست پیش کی۔ درخواست کیا پیش کی؟ کہنے لگے کہ حضرت اب آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، اور ہمیں اس ظلم سے باہر نکالنے کے لیے کسی مضبوط قائد اور امیر کی ضرورت ہے، جو بادشاہت کرے، ہمیں ایک جگہ جوڑے اور دشمنوں سے مقابلہ کرے، اور ہم اس کا پورا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت شموئیل کو معلوم تھا کہ قوم بنی اسرائیل کتنی وعدہ خلاف ہے، اور کام نکل جانے کے بعد پھر کس انداز میں بدل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کو دھوکہ دے دیتے ہیں۔ تو حضرت شموئیل نے فوراً ان کی بات کو مانا نہیں، بلکہ انہوں نے ان کے سامنے ایک بات رکھی اور یہ کہا کہ اچھا، اگر میں کسی کو بادشاہ متعین کر دوں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر جہاد کو فرض کر دے، یعنی ان کافر قوموں سے لڑنا تم پر لازم کر دے، تو تم میں سے کتنے ہوں گے جو اپنے اس وعدے پر ٹکیں گے؟ یہ حضرت نے سوال کیا۔ تو حضرت شموئیل کے سوال کے جواب میں قوم نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ ہم تو مظلوم ہیں، ہم تو باہر نکلنا چاہتے ہیں، ظلم کی چکی میں پس پس کر تھک چکے، اب ہم مقابلہ کرنا ہے، ہم کو مقابلہ کرنا ہے۔ تو حضرت شموئیل نے پھر دعا مانگی اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو اسی قوم سے اٹھایا اور اٹھا کر کے کہا کہ تم بادشاہ ہو۔ اب یہ جو اٹھایا تو فوراً یہی قوم جنہوں نے آ کر کے درخواست کی تھی حضرت شموئیل سے، اس قوم میں سے ایک بڑا حصہ اس شخص کو بادشاہ ماننے کا منکر ہو گیا، یعنی فوراً ہی ان لوگوں نے نبی کی بات کا انکار کر دیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شموئیل کے دل میں بات ڈالی کہ قوم کو سمجھایا جائے، تو حضرت شموئیل نے سمجھایا کہ دیکھو یہ بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کیا ہوا ہے، اس کے اندر یہ خصوصیات ہیں، علم اس کا زیادہ ہے، طاقت اس کی زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے دست پر تم کو کامیابی عطا کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا معجزہ بھی ظاہر ہوگا کہ جس کے بارے میں تمہارا اندازہ بھی نہیں ہے۔ وہ ساری چیزیں تم دیکھو گے اپنی آنکھوں سے۔ تو بہت کچھ سمجھانے کے بعد پھر وہ قوم ان کو بادشاہ ماننے کے لیے تیار ہوئی۔ یہ واقعہ ایک حصہ ہے واقعے کا، اور پھر دوسرا حصہ اس کا، یہ تو ابھی بادشاہ تسلیم کرنے نہ کرنے کا معاملہ چل رہا۔ اس کے بعد جب بادشاہ بنا لیا گیا، قوم کا قائد مان لیا گیا، مقابلے کے لیے جب نکلے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک آزمائش میں مبتلا کیا۔ وہ آزمائش اگلے درس میں آئے گی انشاءاللہ۔ تو یہ واقعہ جو ہے حضرت شموئیل کے زمانے کا ہے، ان کے زمانے میں بھی ان کے بڑھاپے کا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے، قوم نے ان سے درخواست کی تھی، یہ قوم بھی بنی اسرائیل کی ہے، علاقہ ملک شام کا ہے۔ کیا درخواست کی تھی؟ اب اللہ اس واقعے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن میں بیان کر رہے ہیں، اور پوری امت کو سبق پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو
جب نبی سے کسی چیز کا مطالبہ کر لو تو پھر اس کو تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ نبی نے اگر تمہاری کسی بات کو اللہ سے منوا لیا تو اب تم کو اس کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا، ورنہ سزا سخت ہوگی۔ دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی، ظلم بہرحال کتنا ہی کیوں نہ ہو، ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ظلم سے مظلوموں کو باہر نکال دیتا ہے۔ دنیا میں کوئی قوم ہمیشہ مظلوم نہیں رہی، اور دنیا میں کوئی قوم ہمیشہ ظالم نہیں رہی۔ ظالم کچھ دن تک ظلم کرتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ ختم کر دیتا ہے۔ کتنے بڑے بڑے ظالم دنیا میں آئے، اور مظلوم بھی ایک مدت تک مظلوم رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، 20 ملک ایسے نظر آئیں گے جو ظلم کی چکی میں پستے تھے، اللہ تعالیٰ نے اچانک انقلاب ان کے اندر پیدا کیا اور پھر وہ خود بادشاہ بن کر زندگی گزارتے ہیں۔ اس کے لیے صبر، استقامت اور دعا، ان 3 چیزوں کو لے کر کے انسان کو چلنا چاہیے۔ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ، اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کے ان لوگوں کی طرف جو موسیٰ کے بعد آئے، اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ متعین کیجیے، مقرر کیجیے۔ یہاں ابعث لنا کا لفظ آیا ہے، ابعث لنا کا لفظ آیا ہے، اور ابعث لنا کہتے ہیں پہلے سے موجود کسی بندے کو چن لینا، الگ سے باہر سے بلانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے سے موجود کسی کو متعین کر لینا، اس کو کہتے ہیں بعثت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، مبعوث کیے گئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا، بلکہ آپ مکے کے اندر رہتے تھے، اور پھر مکے کے اندر ہی سے اللہ نے آپ کو اٹھا لیا اور منتخب کر لیا۔ تو جو پہلے سے علاقے میں ہے، قوم کے اندر ہے، ان کو چن لینے کو کہتے ہیں ابعث لنا۔ تو حضرت شموئیل سے ان لوگوں نے درخواست کی ابعث لنا ملکن، اب ہمارے اندر سے کوئی بادشاہ طے کیجیے، یہ ان کا مطالبہ تھا، ہمارے اندر سے کوئی بادشاہ طے کیجیے، کوئی قائد طے کیجیے، کوئی امیر طے کیجیے۔ اب ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم چونکہ بنی اسرائیل کے پرانے ہیں، سینئر ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جن لوگوں نے حضرت موسیٰ پر ایمان لا کر ان کا ساتھ دیا، ہم ان کی اولادیں ہیں، اگرچہ کہ ہم بگڑے ہوئے ہیں، لیکن بڑے خاندان میں پیدا ہونے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں بادشاہت ہمارا بھی تو حق بن جاتا ہے۔ اس طرح سے ان کے ذہن میں بات تھی کہ ہم ہی میں سے کسی کو بادشاہ بنایا جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ جب انسان بچپن سے ناز و نعم میں پلتا ہے اور بچپن سے صاحبزادگی کے ساتھ جیتا ہے، تو پھر اس کو قیادت، بادشاہت کا ایک مزہ بھی لگا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ لوگ اکرام کر رہے ہیں، عزت کر رہے ہیں، ہاتھ پیر چومے جا رہے ہیں، تو اندر سے اس کے خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگلا بادشاہ میں خود بنوں گا۔ اور جس کی اسلامی تربیت ہوئی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر جس کے دل میں ہوتا ہے، پھر وہ بندہ ڈرتا ہے ان چیزوں سے۔ تو ان لوگوں کے دل میں یہ خواہش تھی کہ حضرت شموئیل ہم ہی میں سے کسی کو کہہ دیں گے کہ ہاں آپ بن جاؤ، آپ کے ابا فلاں تھے، دادا فلاں تھے، پردادا فلاں تھے، لکڑ دادا فلاں تھے۔ تو اس اعتبار سے ان لوگوں نے خواہش ظاہر کی۔ حضرت شموئیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی کہ مولا، قوم اس طرح کا مطالبہ کر رہی ہے، میں نے ان سے سوال بھی کیا، کیا عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارا مطالبہ پورا کر کے کوئی تم کو بادشاہ دے دے تو پھر تم اس کے ساتھ لڑو گے، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ تم اگر بات سے پھر جاؤ۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ایسے کیسے پھریں گے، ہمارے لیے تو معاملہ بڑی پریشانی کا ہے، اس لیے کہ ہم کو اپنے گھروں سے نکالا گیا اور پھر ہم کو ہماری اولادوں سے بچھڑایا گیا، ہم پر تو جہاد کرنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنے علاقے واپس حاصل کریں اور اسی طریقے سے ہم اپنی اولادوں کو دوبارہ بازیاب کریں۔ تو حضرت شموئیل نے پھر اللہ سے دعا مانگی۔ دعا کے بعد اللہ نے پہلے تو ان پر جہاد کو فرض کیا،
فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر قتال کو فرض کیا گیا، تولوا، دوبارہ اپنی روش پر آ گئے اور کہنے لگے کہ نہیں بھائی ہم سے کہاں ہوگا، یہ لڑنا جھگڑنا ہم سے نہیں ہو سکتا۔ الا قلیلا منہم، ہاں کچھ لوگ تھے جنہوں نے اپنی بات کی لاج رکھی، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ ادھر والا بند کرو، ادھر والا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی بات پر برقرار رکھا۔ فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم، فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم، جب ان پر قتال کو فرض کیا گیا تو وہ پھر گئے اپنی بات سے۔ الا قلیلا منہم، کچھ لوگ تھے جو باقی تھے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتے ہیں۔ یہ کون سے ظالم ہیں؟ یہ وہ ظالم نہیں ہیں جنہوں نے ان کو بستیوں سے نکالا، یہ وہ مظلوم ہیں جو فی الحال ظالم بن رہے ہیں، یعنی ہیں تو مظلوم، بستیاں ان کی چھین لی گئیں، اولادیں ان کی بچھڑ گئیں، لیکن اب اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کی بات کو نہ ماننے کی وجہ سے اب یہ خود ظالموں کی فہرست میں آ رہے ہیں۔ پھر اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ظلم صرف کسی کو مارنے کاٹنے کا نام نہیں ہے، بلکہ گناہ بھی ظلم میں داخل ہے، نافرمانی بھی ظلم میں داخل ہے۔ انسان خود پر ظلم کر دیتا ہے گناہ کر کے، انسان خود کا دشمن بن جاتا ہے نافرمانی کر کے۔ اس لیے فرمایا واللہ علیم بالظالمین، کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں ظالموں کو۔ اور ہمیں تو روزانہ ہر نماز میں یہ دعا یاد دلائی جاتی ہے کہ تم ظالم ہو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا، حالانکہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تکبیر تحریمہ سے سلام تک پہنچ گیا، التحیات 2 دفعہ پڑھ لی، اگر 3 رکعت کی 4 رکعت کی نماز ہو، اور اس میں شہادت کی گواہی دے رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پھر درود پڑھا جا رہا ہے، اور پھر آخری میں یہ کہتا ہے کہ اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے تو ظلم کر دیا اپنے آپ پر۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ نماز جس انداز کی مجھے پڑھنی تھی، آپ نے جو حکم دیا تھا میں نہیں پڑھ پا رہا، میں نے سجدے تو مار دیے، کچھ آیتیں پڑھ لیں، لیکن جو روح اصل نماز کی تھی، آپ کی طرف توجہ جو ہونی چاہیے تھی، مولا میں اس سے محروم رہا۔ تو انسان کو یہ مسلمانوں کو سبق یاد دلایا جاتا ہے ہر نماز میں کہ تم ظالم ہو، نمازیں پڑھ کر یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے بڑا تیر مار دیا، نہیں، تم کو خود اپنی نماز کی آخری میں یہ دعا سکھائی جاتی ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ بہت ظلم کیا، ظلما کثیرا، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور گناہوں کو آپ کے علاوہ کوئی نہیں معاف کرنے والا ہے، فاغفر لی، مجھے معاف فرما دیجیے، مغفرۃ من عندک، ایسی مغفرت عطا فرمائیے جو آپ کے پاس ہے، آپ کے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، انک انت الغفور الرحیم، یقیناً آپ ہی معاف کر سکتے۔ الفاظ دیکھیں، یعنی کتنے بہترین الفاظ کو چن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیے۔ تو یہ جو ظالمین ہیں، اس میں وہ عمالقہ والی قوم مراد نہیں ہے، بلکہ یہ وہی مظلوم قوم تھی جو کل تک مظلوم تھی، لیکن نبی کی بات کے نہ ماننے کی وجہ سے اور اپنے وعدے سے مکرنے کی وجہ سے، جہاد کے فرض ہونے کے بعد اس کا انکار کرنے کی وجہ سے خود ظالم بن گئی ہے۔ تو ہماری زندگیوں میں اگر کسی ایک حکم کا بھی انکار ہو رہا ہو تو ہم بھی ظالم ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے۔ اسی لیے دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، اسی لیے دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور جو لوگ واقعی اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں ان کی دعائیں بھی اللہ اسی انداز میں قبول کر لیتا ہے۔ جیسے شیخ یحییٰ سنوار نے کیا دعا مانگی تھی، کہا تھا کہ 130 راکٹ ہم نے اسرائیل پر گرائے، اور اسرائیل کے اہم ترین شہر کو ہم نے کرفیو میں تبدیل کر دیا، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی جی لی ہے، اب مجھے یہ خواہش ہے کہ مجھے کوئی راکٹ مارے اور میں شہید ہو جاؤں۔ یہ دعا مانگی تھی اس شخص نے، اور 3 سال میں اللہ تعالیٰ نے کس انداز میں ان کو اپنے پاس بلایا، دنیا تاریخ آج بھی حیران ہے کہ اسی لوگ شہادت کی تمنا کیے بیٹھے ہیں کہ نہ اپنی پرواہ ہے نہ اپنے بچوں کی پرواہ ہے۔ وہاں مائیں تو دودھ پلاتے ہوئے یہ دعا کرتی ہیں کہ مولا میرے بچے کو بیت المقدس کے لیے قبول فرما لے۔ یہاں مائیں ڈرتی ہیں
وہاں مائیں چھوڑتی ہیں، دودھ پلاتے ہوئے دعائیں مانگتی ہے کہ مولا اس کو بستر پر موت نہ دینا، بلکہ اس کو اقصیٰ کی حفاظت کے لیے قبول کر لینا۔ تو اس طرح سے اللہ قبول کرتا ہے دعائیں جب تک کہ ہم ظالم نہیں بنیں گے۔ اب آگے ان کی دعا قبول ہو گئی، ان کی خواہش اللہ نے پوری فرما دی۔ کیا خواہش تھی ان کی؟ کہ ایک ہمارے اندر سے بادشاہ مل جائے، ملک۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، ان کے نبی نے ان سے فرمایا إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چن لیا ہے، بنا دیا ہے طالوت ملکا، بادشاہ بنا دیا ہے۔ کس کو؟ طالوت کو۔ طالوت، اب یہ طالوت کون تھے؟ یہ ایک نوجوان تھے، یہ گھروں میں سقا کا کام کرتے تھے، لوگوں کو پانی پلانا، گھر جا کر کے پانی ڈالنا، اور جب خارجی اوقات ہوتے تو لوگوں کے کپڑے دھو دینا اور کپڑوں کے رنگ دینا، اس طرح کا کام، یعنی چھوٹے موٹے کام کیا کرتے تھے۔ کوئی بڑا سماجی نام نہیں تھا ان کا، کوئی بڑی سوشل اسٹیٹس نہیں تھی۔ مطالبہ کر کے لے کر آنے والوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے الملأ الی الملأ، اور ملعون کا لفظ آتا ہے قرآن کی اصطلاح میں مالداروں کے لیے، بڑوں کے لیے۔ قال الملأ بار بار قرآن میں آیا ہے نا کہ فرعون کے سرداروں نے کہا، فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، تو یہ بھی شموئیل علیہ السلام کی قوم کے سردار تھے جنہوں نے مطالبہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبے کو اس انداز میں قبول کیا کہ قوم کے ایک بالکل معمولی سے نوجوان کو رب العالمین نے بادشاہ بنا دیا۔ اب اس آیت کو یاد کریے جو پچھلے درس میں آئی تھی، واللہ یقبض ویبسط، واللہ یقبض ویبسط، کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے چاہتا ہے تنگی پیدا کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے وسعت دے دیتا ہے۔ اسی آیت کی دلیل ہے یہ کہ ایک طرف تو وہ لوگ تھے جو خود بادشاہ بننے کے خواہش مند تھے، چونکہ ان کے بڑے بادشاہ تھے، ان کے بڑے تھے، تو بڑوں کے گھر میں پیدا ہونے والوں کے ذہن میں ویسے بھی جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں کہ بڑوں کے بعد ہم بڑے۔ اب یہاں معاملہ اللہ نے بدل دیا، کہا کہ نہیں، کہا کہ فرمایا اب یہ طالوت بادشاہ بنے گا، اور فیصلہ من جانب اللہ ہو گیا۔ جیسے ہی ان لوگوں نے طالوت کو بادشاہ کا لقب دیکھا، کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا، یہ جو انا کا لفظ آتا ہے نا عربی میں، انا ایسے کیسے ہوگا، اس کے لیے آتا ہے۔ جیسے حضرت زکریہ علیہ السلام آئے محراب میں، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، حضرت مریم تھیں محراب میں، بیت المقدس کے میں محراب زکریا موجود ہے آج بھی، تو وہاں حضرت مریم کے پاس جب زکریا علیہ السلام آتے تو میوے رکھے ہوئے رہتے تھے، پھل، اور فوراً حضرت زکریا نے سوال کیا انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آئے؟ تو یہ جو انا کا جو تصور ہے وہ سمجھیں، یہاں ان لوگوں نے وہی لفظ استعمال کیا، انا یکون لہ الملک، یہ کیسے بادشاہ بنے گا؟ اب کتنی گستاخی ہے کہ تم نے تو اللہ سے صرف یہ مطالبہ کیا تھا کہ مولا ہمارے لیے ایک بادشاہ طے کیجیے، جب اللہ نے ایک کو بادشاہ طے کیا تو تم اعتراض کرتے ہو اللہ کے فیصلے پر۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ یہ ظالم ہیں، یہ ظالمین ہیں کہ دعا مانگتے ہیں، اور جب اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے تو پھر اس میں اعتراض پیدا کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ کیوں، یہ بندہ کیوں، ہم میں سے کسی کو کیوں منتخب نہیں کیا گیا؟ انا یکون لہ الملک علینا، اس کو ہم پر بادشاہت کیسے ملے گی؟ آگے دل کا چور باہر آ گیا، کیا؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ، بادشاہت کے حقدار تو ہم ہیں، حق ہمارا ہے، ملک بادشاہت ہمارا حق ہے، اس کے مقابلے میں تو ہم کو بادشاہ بنانا تھا۔ ایک بات کہی، دل کی بھڑاس ابھی نہیں نکلی تو فوراً اس کی غربت کو طعنہ دے دیا، اس کے غریب ہونے کو طعنہ دیا اور کہا وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، مال بھی کچھ زیادہ نہیں ہے اس کے پاس۔ ارے بادشاہ وہ بنے جس کے پاس پہلے سے مال ہو تاکہ وقت ضرورت وہ ملک چلانے کے لیے اپنا خاندانی مال لگا سکے۔ کیسی بیمار سوچ ہے، کیسی بیمار سوچ ہے کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت بادشاہت کو اعتراض کے دائرے میں لاتے ہیں، تب بھی بھونڈی قسم کی دلیل لا کر کے بھائی یہ غریب ہے، یہ کیسے بادشاہ بنے جا۔ اب اس کے بعد جو جواب آیا ہے رب العالمین کی طرف سے وہ آنکھیں کھولنے والا ہے۔ فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم، یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے اس طالوت کو تم سب پر بادشاہ چن لیا ہے۔ مصطفیٰ چنندہ، استفا کہتے ہیں چنے ہوئے کو، استفا۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب کیا ہے؟ مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ۔ تو مصطفیٰ کہتے ہیں چنندہ نبی۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت طالوت کو اللہ نے چن لیا ہے، علیکم، تم سب کے مقابلے میں۔ یعنی بادشاہ بننے کے قابل وہ نہیں ہوتے جو بادشاہ کے گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ بھئی ایک عالم صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، ان کی اولاد عالم اور امام نہیں بن پائی تو وہ کیا اس بات کا مطالبہ کر سکتی ہے کہ ہمارے ابا امام تھے لہٰذا ہمیں کچھ آئے نہ آئے ہم امامت کریں گے؟ خاندانی ورثے دین کے عہدوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوتے، یہاں تو اہلیت اور قابلیت دیکھی جاتی ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو منتخب کر لے اس میں ہزار خامیاں کوتاہیوں کیوں نہ ہو، قابلیت اللہ خود پیدا کر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اس کو تم سب کے مقابلے میں چن لیا ہے۔ اور اب تم یہ کہتے ہو نا کہ غریب ہے، مال نہیں ہے اس کے پاس، اب سنو وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، بادشاہ بننے کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا بادشاہ بننے کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ دو چیزیں کافی ہیں۔ پہلی چیز علم کا ہونا ضروری ہے، سیاست کا علم ہو، فہم صحیح ہو، سمجھداری ہو، معاملہ فہمی ہو، پہلی چیز فی العلم۔ دوسری چیز بیمار نہ ہو، صحت مند ہو۔ والجسم، جسم کی اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہے، اس لیے کہ جب بادشاہ طاقتور ہوگا، جسم و جثے کے اعتبار سے صحت مند ہوگا تو دشمنوں پر ویسے بھی روک پڑے گا کہ بھئی ان کا قائد اور ان کا امیر کوئی ایسا لنگڑا لولا نہیں ہے، بلکہ یہ طاقتور آدمی ہے، اور طاقتور قائد کے نیچے رہنے والی قوم سست نہیں رہ سکتی۔ بالکل امیر صاحب ہی اگر سو گئے تو مامورین کیا بیٹھیں گے؟ اب ہم ہی نماز پڑھاتے رہے الحمدللہ، پیچھے خاک آپ کے نماز میں دل لگے گا؟ اور میں سورہ فاتحہ میں 25 جماعیاں لے لوں اور اس کے بعد کی صورت میں 50-60 جماعیاں نکال لوں تو کیا نماز میں دل لگے گا؟ نماز تو ایسی ہی جماعیوں کے حوالے ہوگی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دو چیزیں اللہ نے اس کو دی ہیں، بسطۃ فی العلم والجسم، علم بھی مضبوط ہے اس کا اور جسم بھی مضبوط ہے۔ یہ دو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر قابلیت ہے۔ اور یہی اسلامی تاریخ آپ دیکھیں کہ جتنے بادشاہ گزرے ہیں سارے کے سارے علم کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، علم کا سمندر تھے، جاہل کوئی بادشاہ نہیں بنا اسلامی تاریخ میں، کوئی جاہل بادشاہ نہیں بنا، اپنے اپنے وقت کے بہترین صاحب علم لوگ۔ ہارون رشید کتنے بڑے عالم تھے، بچوں کی تعلیم کے لیے کتنا فکر مند رہا کرتے تھے، بلکہ اپنے گھرانوں کے بچوں کو مستقل فنون سکھائے جاتے تھے، بادشاہ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے مستقل لوگوں کو طے کیا جاتا تھا۔ کوئی تلوار بازی سکھاتا ہے، کوئی تیر اندازی سکھاتا ہے، کوئی اس کو تیرنا سکھاتا ہے، کوئی گھوڑ سواری سکھاتا ہے، کوئی اس کو فیصلہ کروانا سکھایا جاتا ہے بچپن سے، پھر کہیں جا کر کے وہ قابل بنتے ہیں اور اس کے بعد میں پھر وہ امت قوم کی قیادت کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے چن لیا اس کو تمہارے مقابلے میں اور اس کو تمہارے اوپر امیر بنا دیا، اور بسطۃ فی العلم والجسم، جسم اور علم کے اندر بھی اللہ نے اس کو تم پر فوقیت دی۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے تم کو، اس لیے کہ اللہ اپنی بادشاہت جسے چاہے اسے دے دیتا ہے۔ ملک زمین اللہ کی ہے نا،
اللہ جسے چاہے اس کو بادشاہت دے دے۔ اللہ نے چاہا نریندر مودی بادشاہ بن جائیں ملک کا، اللہ نے بنا کر بٹھا دیا۔ بٹھایا کس نے؟ اللہ نے بٹھایا ہے۔ اب اس کی حکمتیں اللہ جانتا ہے کیوں بٹھایا ہے۔ ہم جیسوں کے اندر کس کے اندر یہ قابلیت ہے کہ آج مسلمان قوم کے ایک شخص کو کھڑا کیا جائے کہے کہ تم ملک سنبھال لو؟ کوئی ہے؟ کوئی نکلے گا ہمارے اندر ایسا بیوروکریٹ کہ جو پورے ملک کو سنبھال سکے؟ کوئی ایک ہمارے اندر ایسا ماہر تعلیم ہے پوری قوم کے اندر کہ جو اٹھ کر کے ملک کا نظام تعلیم کو ہاتھ میں لے کر کنٹرول کر سکے؟ کل اگر اللہ نے دے دی بادشاہت مسلمانوں کو، کیا کریں گے ہم؟ یہی کریں گے جو ان لوگوں نے کیا۔ یہ کیسے بن گئے، یہ کیسے بن گئے، یہ پوسٹ میرا، یہ عہدہ میرا، اور ساری حکومت کا ناس پیٹ کر کے دوبارہ پھر اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے اندر ابھی قابلیت نہیں پیدا ہوئی، تم تو ایسے ہی کٹتے پھرتے رہو، جب قابلیت پیدا ہوگی دوسری قوم آئے گی اس کو ہم بادشاہ بنائیں گے۔ قرآن کا اعلان ہے بہت جلدی تم کو حکومتیں دے دوں گا، لیکن قابلیت تو اپنے اندر پیدا کرو۔ ایک معاملہ آ جائے قرآن و سنت کی روشنی میں حل کرنے کی صلاحیت پیدا کر لو، ہم کرنا ہی نہیں چاہتے، تو قابلیت ہمارے اندر ہے نہیں، نہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور پھر یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ تختہ پلٹ جائے حکومت کا اور ہماری حکومت آ جائے۔ کون سنبھالے گا حکومت؟ نا اہلوں کو اللہ تعالیٰ کبھی ذمہ داریاں نہیں دیتا۔ اہل آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ بھی ہوتا ہے، اس لیے نوجوانوں خاص طور سے اپنے اندر کچھ ہنر پیدا کرو، کچھ صلاحیت پیدا کرو، ضائع مت کرو اپنے اوقات کو، کچھ تو معلومات حاصل کرو، کسی ایک فن کے تم ماہر بن جاؤ۔ جس میدان میں تم جی رہے ہو اس کا اینڈ قبر ہے، جب تم مر جاؤ گے، ہم مر جائیں گے، مٹی ڈال کر ہاتھ جھٹک کر کے لوگ ہمیں بھول جائیں گے، اور اگر کوئی ایسا کارنامہ انجام دے دیا ہے تو لوگ تمہیں یاد رکھیں گے، تمہیں یاد کریں گے، تمہارا نام روشن ہوگا، عزتیں بھی ملیں گی اور دعائیں بھی ملیں گی۔ اس لیے جس نہج پر ہماری گاڑیاں چل رہی ہیں، مجھے معاف کیجئے گا، یہ بالکل لاپرواہی والا نہج، سستی والا نہج، اس کی کوئی مستقبل، اس کے روشن مستقبل کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ محنت، توجہ کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، اور کچھ بننے کی قابلیت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے تڑپ کر اللہ سے مانگنا، یہ صفات پیدا کرو، اللہ دے گا، وعدہ ہے اس کا۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ اپنا ملک، اپنی بادشاہت جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسیع ہے، وسعت والے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ایک کو دے دیا تو اب دوسرے کو نہیں دے سکتا، نہیں، اللہ دے گا۔ تمہارے اندر جب قابلیت آئے گی تو اللہ ہٹائے گا کہ بھائی اب تم سنبھالو۔ جب ہمارے بڑے تھے، مغل امپائر کا زمانہ تھا، ان کا جو زمانہ گزرا اس میں قابلیت تھی، اللہ نے دے دی، اور اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد قابلیت گری، حکومتیں چھینی۔ قابلیت جیسے جیسے کمزور ہوتی چلی جائے گی، عہدے اور حکومتیں ہاتھ سے نکلتی چلے جاتے ہیں۔ دور صحابہ میں خلفائے راشدین کا زمانہ، اعلیٰ درجے کی صلاحیت اور قابلیت، اللہ نے دنیا میں نام چمکایا۔ بنو امیہ کا زمانہ، اعلیٰ درجے کی بادشاہت، قابلیت، بادشاہ ملک چلانے کی بات چل رہی ہے یہاں پر، حکومتیں چلیں۔ بنو عباس کا زمانہ آیا، اور اس کے بعد پھر خلافت عثمانیہ کا زمانہ آیا۔ تینوں بڑے بڑی سلطنتوں کے اندر بڑا زبردست نظام تھا، کچھ جھول، کچھ کمیاں رہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن نظام حکومت کے معاملے میں آپ دیکھو، ہندوستان کے اندر جتنے لوگ حکومت میں آئے، ان لوگوں کا نظام تم دیکھو، پڑھو اس کو۔ دنیا میں حکومتیں چلانے والوں پر مستقل کتابیں لکھی گئی کہ ان کے نظام حکومت اور ان کے نظام حکومت میں کیا فرق رہا۔ نظام اول جو ہمارے دکن کے تھے، یہ مغلیہ حکومت کے ایک وزیر تھے، وہاں سے حکومت کو انہوں نے بادشاہ کو پٹی پڑھائی اور یہ علاقہ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ یہ کوئی لڑ کر کے حاصل کی جانے والی سلطنت نہیں تھی، اسی لیے 7 پشتوں کے بعد معاملہ ہی سب ہو گیا۔ جب حکومتیں بغیر محنت کے مل جاتی ہیں تو عیاشیوں کی نظر ہو کر کے دفن ہو جاتی ہیں۔ قربانی دے کر کے جو چیزیں حاصل کی جاتی ہیں پھر اس کی قدردانی آدمی کو ہوتی ہے۔ لاپرواہی والی زندگی، دیکھو اللہ تعالیٰ کی مدد کس کے ساتھ ہے؟ جو بندہ کوشش کرتا ہے اللہ کی مدد آئے گی۔
گھر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ کر اللہ مجھے دے دے، قانون نہیں ہے اللہ کا، دے سکتا ہے اللہ لیکن قانون نہیں ہے اس کا۔ یہ تو لنگڑے لولے اپاہجوں کے لیے اللہ نے بنا رکھا ہے قانون کے، تو گھر میں پڑا رہے تیری روزی تیرے پاس آئے گی، لیکن صحت مند طاقتور محنت کش لوگوں کے لیے اللہ نے یہ ضابطہ نہیں بنایا، ان کے لیے حکم دیا وابتغوا من فضل اللہ، نکلو، خود کا حق ادا کرو، بیوی کا حق ادا کرو، اولاد کا حق ادا کرو، ماں باپ کا حق ادا کرو، کھلاؤ ان کو حلال۔ اور کیا فرمایا کہ رزق حلال بہترین صدقہ وہ جو ایک شوہر اپنے بیوی کے لیے کما کر لا کر اس کو کھلاتا ہے، یہ بہترین صدقہ فرمایا۔ یہ ہمارے لیے یہ حکم ہے۔ گھر میں بیٹھیں گے اللہ کھلائے گا، روزی اللہ کے ذمے ہے، لیکن پسند نہیں ہے اللہ کو یہ بیٹھنا اور بیٹھ کر کھانا، اس لیے محنت کرو، کچھ پڑھو، بنو، قابل بنو، کچھ تو بنو۔ اللہ تعالیٰ پھر ہماری محنت پر اپنی رحمت کے دروازے کھولے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہاں پہنچائے گا جہاں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والے، علم والے۔ اب طالوت جو تھے ان کے بارے میں قوم نے ایک اور اعتراض کیا۔ اعتراض یہ کیا کہ اچھا ہم ان کو تسلیم تو کر لیں گے لیکن کوئی دلیل چاہیے کہ ان کو بعد اللہ نے بنایا۔ ہو سکتا ہے کہ نبی سے جا کر کے اچانک انہوں نے مانڈولی کر لی ہو، ڈیل کر لی ہو کہ مجھے بادشاہ آپ ڈکلیئر کر دینا، پھر میں اپنا حصہ آپ کو دے دوں گا۔ اس لیے ان لوگوں نے کہا ثبوت کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کا ثبوت یہ ہے کہ وہ جو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کے ساتھ جو صندوق ہوتا تھا، جس میں ان کی پگڑی، ان کے جوتے اور ان کا عصا اور تورات کی تختیاں، یہ ساری چیزیں جس میں تھیں، وہ سارا صندوق جو کافر بادشاہ تم سے چھین کر لے گئے، جس کو ہم کہتے ہیں تابوت سکینہ، تابوت سکینہ جو چھین کر لے گئے تھے عمالقہ، وہ تمہارے پاس لوٹ کر آئے گا۔ وہ انشاءاللہ اگلی آیتوں میں اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے، اگلے درس میں ہم اس کو پڑھیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مظلوموں کے بارے میں فرمایا کہ یہ ظالم ہے۔ کب فرمایا؟ جب مظلوم مظلومی کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اب وہ مظلوم نہیں رہا بلکہ وہ ظالم بن گیا۔ اس ملک کا مسلمان بھی اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی میں ہم بھی سر فہرست ہیں، پہلی صف میں کھڑے ہیں، اس لیے ہم مظلوم نہیں رہے، ہم ظالم ہیں، اور ظالموں کے ساتھ اللہ کی کوئی مدد نہیں آتی۔ ہم اپنے آپ پر بھی ظلم کرتے ہیں، اولاد پر بھی ظلم کرتے ہیں، ماں باپ پر بھی ظلم کرتے ہیں، سماج پر بھی ظلم کرتے ہیں۔ ہماری اپنی ذات سے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی وجہ سے ناراض چل رہا ہوتا ہے، اور یہی ہمارے لیے ظالم بننے کے لیے کافی ہے۔ کوئی داماد سسرال پر ظلم کرتا ہے، کوئی سسرال داماد پر ظلم کرتا ہے، کوئی ساس بہو پر ظلم کرتی ہے، کوئی بہو ساس پر ظلم کرتی ہے، کوئی نند بھاوج پر ظلم کرتی ہے، کوئی بھاوج نند پر ظلم کرتی ہے۔ تو سب ظالموں کا معاشرہ بنا ہوا ہے۔ مصلی امام پر ظلم کرتے ہیں، امام مصلیوں پر ظلم کرتا ہے، کمیٹی مؤذن پر ظلم کرتی ہے، مؤذن کمیٹی پر ظلم کرتا ہے، مصلی کمیٹی پر ظلم کرتے ہیں، کمیٹی مصلیوں پر ظلم کرتی ہے۔ سب ظالم بنے ہیں ادھر سے ادھر تک۔ اس وجہ سے ہم اپنے آپ کو مظلوم بنا کر وکٹم کارڈ نہیں کھیل سکتے اللہ کے دربار میں، تاآں کہ میں اپنے دل کو چیر کر یہ ڈیسائیڈ نہ کر لوں کہ میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا، میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا۔ اب جب میرے دل میں یہ اطمینان آئے گا تو پھر میں ہاتھ اٹھا کر اگر اللہ سے مانگوں کہ مولا میں نے ظلم کسی پر نہیں کیا، میری مدد فرما، اللہ کی مدد اترے گی، ورنہ نہیں اترنے والی۔ ہم ظلم چھوڑیں تب کہیں جا کر کے سارے معاملات سیٹ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔